اور آپ سے بالکل راستہ گم ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کاروبار کے لیے پیدا ہوئے یا زمینداری کے لیے پیدا ہوئے. یہ بالکل غلط سوچ ہے, یہ بالکل کافرانہ سوچ ہے. ہمارے سوچ, ہمارے منشا وما خلقت الجن والانس, یہ قرآن کی آیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا, اس کے لیے نہیں کہ تم مجھے روزی کھلاؤ, ایک روزی کماؤ. اس کے لیے مقصد یہ نہیں ہے. وہ تو ضرورت ہے, ضرورت تو ضرور پورا کرے. ضرورت اور مقصد میں فرق ہے. تو جو ہے بھائی, ضرورت اور مقصد میں فرق ہے. کیا فرق ہے دیکھو, میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو جو ہے سر, دیکھو ایک آدمی کراچی جانا چاہتے ہیں, کراچی میں کسی آدمی سے ملنا ہے یا کسی آدمی سے کوئی چیز لانا ہے. تو کراچی جانے کے لیے دو کام ہیں. ایک ہے کسی سے ملنا یا کوئی چیز لانا, یہ ہے مقصد سفر, یہ کیا ہے. اور ایک ہے ضرورت سفر, سبب سفر. تو جائیں گے کس چیز سے جائیں گے, گاڑی سے جائیں گے, بس سے جائیں گے یا جہاز سے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا کراچی تک جانا جس ذریعے کو اختیار کریں گے یہ ہے ضرورت سفر. یہ کیا ہے. اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے مقصد سفر. وہ کیا چیز ہے. اسی طرح زندگی ہماری زندگی کے بھی دو چیز ہوتے ہیں. ایک ہے مقصد زندگی, ایک ہے ضرورت زندگی. مقصد زندگی تو کیا ہے, اللہ کی عبادت اور کیا ہے, معرفت ہے. اور ضرورت زندگی کیا ہے, مکان بنانا, کپڑے پہننا, بچے پیدا ہونا وغیرہ. یہ جتنے بھی دنیا کی چیز میں لگے ہوئے ہیں یہ ضرورتیں ہیں. ضرورتیں اللہ پاک منع نہیں کرتے ہیں. ضرورتیں پورا کرو کیونکہ ضرورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. پورا کرو اس طریقے سے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا, یہ منع نہیں ہے. لیکن ضرورتوں میں اتنا لگنا کہ ان ضرورتوں کو مقصد بنا لیا. ایک آدمی کراچی جا رہا ہے کسی سے ملاقات کے لیے, تو وہ بس میں بیٹھ گیا یا ٹرین میں بیٹھ اسی میں لگ گیا, اترتا ہی نہیں بس سے. تو اس کا مقصد پورا ہوگا کہ بھائی کیسے بہترین بس آئیں, ڈائیو بسیں ہیں, 2 منزلہ, اچھا اس کا یہ چھت کیسے بنا, اور یہ کیسے نیا ٹیکنالوجی ہے, اچھا یہ ٹرین کیسے نیا بن گیا, اچھا جہاز میں بھی سوچتا رہتا ہے تو ایئرپورٹ سے نہیں نکلتا ہے. تو یہ آدمی مقصد پورا کرے گا. اسی طرح ہم مراد جب اپنی ضرورتوں میں ایسے لگ جائے جیسے یہ آدمی, جیسے اس کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ہم بڑے ہوشیار اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور ہم خود جو ہے ضرورتوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مقصد حیات تو فوت ہو گیا, زندگی کا مقصد ہی ہم فوت ہو گئے. ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. آپ جا کے کسی سے اپنے گھر میں جا کے پوچھو, کیا بجن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا. امی سے پوچھ لو, بہن سے پوچھ لو, بیوی سے پوچھ لو, بچوں سے پوچھو کہ بتاؤ کس لیے پیدا. انشاءاللہ آپ کو بہت کم ایسے ملے گا جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کوئی خوش قسمت بچہ ہوگا جس کے سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی. تو سب کہتے بھائی ہمیں تو بھائی کھانا ہے, کمانا ہے, جائیداد بنانا ہے, دکان چلانا ہے, یہ سارے ضرورتیں. میرا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے, بہت اسی لیے غلطی ہم کر رہے ہیں. تو ضرورتیں اور ہوتی ہیں, مقصدیں اور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری مقصد تو اصل عبادت ہے پیارو. اس لیے اصل مقصد عبادت, اللہ کی معرفت, اللہ کی عبادت, اللہ کی پہچان, اللہ کو اپنی زندگی میں پہچاننا, یہ اصل چیز ہے. جب یہ آ گیا باقی ضرورتیں وہ تو اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ جب تم میرے اپنی زندگی کے مقصد جو میری عبادت ہے اس میں لگو گے تو ضرورتیں اللہ پاک خود آپ کے لیے برابر کرتے جائیں گے, کوئی ضرورت آپ کی نہیں رہے گی. تو لہٰذا جب تک زندگی ہے, تو اس لیے میرے عزیز دوستو آج سے یہ بات سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بھائی, اللہ کی عبادت. باقی ضرورتیں جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم پورا کرنے کے لیے کیا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم اس کو نبی کے طریقے پہ پورا کریں گے, وہ بھی اللہ پاک نے کرم فرما, اس کو بھی فرمایا یہ بھی عبادت ہے تمہاری. جب حلال کمائی کرو گے بشرطے کی عبادت کریے. ایک آدمی, بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, کیا نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ کیا کمائی کرنا فرض نہیں ہے. بھائی یہ فرض ہے, یہ فرض بعد فرض ہے. ایک فرض کے جب اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ فرض نہیں ہوگا. اصل تو اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اپنی طاقت چاہیے, خوراک چاہیے, اس کے لیے حلال روزی ذریعہ ہے, اس کو پورا کرے. جب ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا, روزہ ہی نہیں رکھتا, حج ہی نہیں کرتا, فرائض ہی ادا نہیں کرتا, گناہوں سے نہیں بچتا, اور روزی کما رہا ہے, یہ فرض ہے. یہ کوئی کمانا فرض نہیں. اس لیے مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ رمضان مبارک میں اللہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پانے کے لیے یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے. یعنی پوری رات انسان عبادت کرے, دن عبادت کرے. تھکاوٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا دیر سو لیا, سونا بھی مقصد نہیں, یہ صرف تھوڑا سا جو سستانے کے لیے, تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے, ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. بیوی بھی ضرورت ہے, بچے بھی ضرورت ہے, مکان ضرورت ہے, پیسے ضرورت ہے, یہ صرف ضرورتیں ہیں. اس کو مقصد نہ بنائیں, بس اس کو ضرورت کے حد تک رکھیں. بس کراچی جانا ہے, ہم نے اس میں بس میں ٹکٹ کر لے, کس لیے, بس صرف کراچی تک پہنچنا ہے.
خواہ وہ بس کالا ہو، سفید ہو، نیلا ہو، خوبصورت ہے، اسی ہے وغیرہ اسی ہے، ہم نے تو صرف سفر کرنا ہے کراچی سے. دیکھو ہم بس میں کوئی غرض نہیں رکھتے نا، ٹرین کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے، جہاز کے ساتھ کوئی غرض، جیسے بھی ہے تو بھائی ہم نے تو صرف چند گھنٹے ادھر گزارنا ہے بس. یہ جیسے کہ ہم دنیا میں ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں بھی اپنی ضرورتوں کو اس طرح، ضرورت کو ضرورت سمجھ کے کر لو، ضرورت کو مقصد سمجھ کے نہیں کرنا ہے. جس نے ضرورت کو یا اپنی خواہش کو مقصد بنا لیا وہ تباہ ہو گیا. تو مقصد تو ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے. بولو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. سمجھے؟ پورا دین کا خلاصہ ہے. اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول کو راضی کرو اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت. بس یہ ہمارا پورا دین کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی عجیب زبردست قسم کا مضمون ہے اور